نکال لیں کہ کسی کو ہرانے کے لیے یا کسی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ہم اپنی جو پوائنٹس ہیں اس کو چھپاتے ہیں. نہیں, یہ نہیں بتا دینا, یہ نہیں بولنا کہ ہمارے بھی عالم نے یہ بات بولی تھی, ورنہ وہ بولے گا کہ لو تمہارے عالم بھی تو یہ کہتے, پھر کیوں تم نہیں مانتے. تو اصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں بندہ ہی مخلص ہے, وہ ہدایت اور حق کے اوپر نہیں رہتا, اس کو تو اپنی ٹانگ اونچی رکھنی ہے, اس کو اپنے فرقے اور ضد اور اپنی انا کے اوپر جو ہے نا وہ اس نے ایمان رکھا ہوا ہے. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے, اس وقت بھی ہو رہا تھا. اللہ فرمانے ایسے لوگوں سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان نہیں. اللہ فرمانے کیا وہ نہیں جانتے, کہتے ہیں 77 میں, کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتے جو وہ چھپا رہے اور جو وہ ظاہر کرے, کیا اللہ سے کوئی چیز چھپی رہ جائے گی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ 78, اور انہی میں سے کچھ ان پڑھ ہے, امی ہیں. امی کا معنی آپ غور کیجیے گا اس آیت میں, لا یعلمون الکتاب, جو کتاب نہیں جانتے, الا امانیہ, مگر آرزوئیں, وَإِنْهُمْ, اور نہیں ہے وہ, الا یظنون, مگر وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے امی ہے. امی ان پڑھ ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے, لیکن ان پڑھ کا سینس یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتے, جو اللہ کی ریویلڈ بک وہی جو اترتی ہے اس کا جن کو نالج نہیں ہوتی. رسول امی تھے, اللہ نے امیوں میں کتاب بھیجی, یعنی وہ جن کے اوپر پہلے کتاب نہیں آئی تھی, ڈائریکٹلی نہیں آئی تھی, انڈائریکٹلی تو آئی تھی. ہر قوم کے لیے اللہ نے ہدایت دینے والا بھیجا ہے. تو امی کہا جاتا ہے جس کے پاس آج کتاب قرآن کی نالج نہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, لیکن اگر اس کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ کیا ہے, امی ہے. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ وہ کتاب نہیں جانتا, آرزوئیں جانتا ہے. تو جو بندہ کتاب اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ یہی بولتا ہے یہ کرنے پہ ہماری نجات ہو جائے گی, فلاں عمل کرنے پہ ہو جائے گی. اس کے پاس آرزوئیں ہوتی ہے, میں دل کا برا نہیں ہوں, اور اس طرح کے وہ دوسرے جو ہے نا اپنے سارے سہارے پکڑتا ہے. تو کہا ان کے پاس کیا ہے, صرف آرزوئیں رہ گئی ہیں, اور نہیں ہے وہ مگر وہم و گمان پر چلے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہر بات کے اوپر تو تعویذ, دھاگے, بندش, جادو, اثر, نظر, کتاب نہیں ہے نا ہمارے پاس, تو یہ چیزیں انہیں جگہ نہیں دی. کوئی تو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے نا, ایک چیز ہٹے گی دوسری تو کوئی نہ کوئی چیز آئے گی نا. یا پھر کیا ہے, دنیا پرستی کا بھوت سوار ہے, دنیا کو کی پرستش کرنا. تو یہ ہے کہ ساری چیزوں میں بندہ انپروڈکٹیو ہو کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا. 79, فویل للذین, تو بربادی ہے ان کے لیے, یکتبون الکتاب, جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے, ثم یقولون, پھر کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ حاصل کرے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. فویل لہم, تو ہلاکت ہے ان کے لیے, مما, اس سے جو کتبت ایدیہم, ان کے ہاتھ لکھتے ہیں, وویل لہم, اور بربادی ہے ان کے لیے, مما یکسبون, اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بربادی ہو ان لوگوں کی. آپ دیکھ رہے اوپر سے کتاب کی کرپشن, نالج کو چھپانا, اپنی نالج اپنے اگینسٹ پوائنٹ مل جائے, اپنی ہی کتاب, اپنی جو معیار ہم نے بنائے ہوئے علم کے, ان سے ہماری اپنے خلاف ہمیں دلیل مل جائے تو بھی ہم لوگوں کے آگے نہیں ڈسکلوز کرتے. یعنی ایک رویہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا کیا دل دماغ کیا ہے. تو اللہ بولتے ہیں برباد ہو جائیں یہ لوگ, پھر کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پاس سے, تاکہ اس سے تھوڑا پیسہ حاصل ہو جائے, ارننگ سورس بنائے ہوئے. کتابیں بیچے, قرآن ہٹا دے, یہ فلانی بک پڑھا کریں, ساری جگہ پہ سب کے ہاتھوں سے قرآن نکل گیا, وہ دوسری بک جو ہے نا وہ ساری پڑھے. یہ کیا ہے, اللہ کی آیتوں کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا, کتاب اللہ کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا, اور اب تم نے کیا کیا, یہ نیا ڈھونگ رچا ہے اللہ کے نام پر. ہر کوئی تو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ, اور بعد میں کیا ہوتا ہے, میرا میرا بندہ بن جاؤ. پہلے اللہ کا بندہ بنا رہا ہوتا ہے بندہ, اور بعد میں کیا ہوتا ہے, میرا بندہ بن جاؤ. اور یہ رسولوں کی شان نہیں تھی, یہ تعلیمات نہیں ہے اللہ کی. ایمان والے تو صرف ایک اللہ کا ہی نام لیتے, وہ کبھی بھی اپنا بندہ نہیں بناتے. یہ کتاب لکھا ہوا نام کس کا ہوتا ہے, کیا آپ کا اپنا, آپ رائٹر کا نام نہیں ہوتا, تو یہ اللہ کے پاس سے کیسے ہے, اللہ کے پاس سے تو صرف قرآن ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ برباد ہو جائیں, یہ خود برباد ہو جائیں. یہ ایک محاورہ ہے اس کا عربی کا, جیسے کہ آپ پڑھتے تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں, یعنی کہ وہ خود برباد ہو. اللہ کہتے ہیں برباد ہو ان کے ہاتھ, بربادی ہے جو یہ کمائی کرے, ساری چیزیں ختم ہوگی. آج مسلمانوں کی بربادی اور زوال کی ایک وجہ آپ کے اور میرے سامنے رکھی. کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہا کرے, یہ تو قرآن ہی کا لکھا ہوا. ہماری جہالت کا تو عالم یہ ہے ہمارے لوگوں کی, کہ کوئی بھی چیز عربی میں لکھی ہوتی ہے اس کو بھی چون کے رکھ دیتے ہیں. اب انہیں کیا معلوم کہ عربی میں گانے کا اسکرپٹ چل لکھا, اسے بھی چون کے رکھ دیں. تو عربی میں فلانی چیز لکھی ہوئی ہے. ہمارے دھوکہ دینے والے حضرات بھی ماشاء اللہ ایسے جو بڑے بن کے بیٹھے, جو وظیفہ لکھنا ہوگا تو وہ اردو میں لکھیں گے, یہ فلانی چیز کا وظیفہ ہے, اور جو وظیفے کے الفاظ ہیں وہ عربی میں لکھیں گے, اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا, کیونکہ ہم تو ہے ہی نا کون,
चौपाए हैं, पीछे चलते हैं हम तो जानवरों की तरह, जो हमें पीछे चलाएगा, जिस चीज़ के हम पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या बोला जाता है, अल्लाह की बात बताए, अल्लाह के नाम से बताए, वो भी कुरान से बताए। तो इतने कितने कुरान हैं, सारे कुरान से बताते हैं। कौन से कुरान है, ये कौन से लोग हैं जो एक कुरान को मानने वाले हैं और सभी अलग अलग बातें करते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है प्रॉब्लम, और आज भी मौजूद है। मैं और आपको अल्लाह इसीलिए कहते हैं, अल्लाह के आयतों पे अंधे बहरे मत गिरा करो। आपके सामने आज कुरान खुला हुआ है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको लैंग्वेज को देखिए, उसमें क्या बात लिखी हुई है। वक़ालू लन तमस्सना अन्नार 80, आयत नंबर 80, वक़ालू, और कहते हैं, लन तमस्सना अन्नार, हरगिज़ हमें आग नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामन मादूदा, मगर गिनती के चंद दिन। कुल कह दीजिए, अत्तखज़्तुम, क्या तुम ले चुके हो, इंदल्लाह, अल्लाह से, अहदन, कोई वादा, फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहू, तो हरगिज़ अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेंगे। अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम जानते भी नहीं हो। आपने पीछे एक बात पढ़ी थी कि 78 में, कि उनमें से कुछ उम्मी हैं जो किताब को नहीं जानते मगर आरज़ुएं जानते, गुमानों के पीछे चलते। आरज़ुएं क्या थी, देख, हमें आग नहीं छुएगी मगर गिनती पे चलते, ये क्या आरज़ू है। यहूदी ईसाइयों ने कहा कोई नहीं जन्नत में जाएगा, हम जाएंगे। अल्लाह ने बोले तुम सबकी आरज़ू है, लाओ बुरहान, दलील से बात करो। मेरा दिल ये कहता है, इस पे बात नहीं करो, मुझे लग रहा है ये होने वाला है, इस पे बात मत करो, लाओ दलील अगर सच्चे हो। तो क्या कहा कि गिनती के चंद दिन आग छुएगी। मुसलमान भी यही कहता है, अहले किताब वाले भी यही कहते हैं। सूरह आल इमरान की आप आयत पढ़ लें, उसमें कहा कि इनकी दीन से हटने की वजह ये है कि ये कहते हैं हमें तो थोड़े दिन आग में जलना है। आज सारे मुसलमान तसल्ली रख के बैठे हुए, हम तो थोड़े दिन आग में जाएंगे, उसके बाद तो निकल आएंगे। आप देख लीजिए अल्लाह क्या कह रहे, तुम अल्लाह से कोई वादा कर आए हो इस बारे, या तुम्हारी आदत हो गई अल्लाह पर वो बोलने की जो तुम्हें मालूम नहीं होता, ये हमारी आदत हो गई है अल्लाह के ऊपर वो बोलने की जो आप जानते ही नहीं है। और आगे बता भी दिया कि क्या होगा असल में। 81, भला क्यों नहीं, मन कसबा, जिससे कमाई सही आप बुराई, व अहातत बिही खतीयतु, और घेर लिया उसको उसके गुनाहों ने, फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, तो वो आग में होगा, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जिसकी बुराइयों ने से घेर लिया हर तरफ से, जिसके अमल हैं बुराइयां ही बुराइयां होंगी, उसका ठिकाना क्या है, आग, निकलेगा नहीं, हमेशा उसमें रहेगा। तो ये आरज़ुओं का यहाँ पे खात्मा हो जाता है और किताब की बात आ जाती है, जो दलील के ऊपर है, जो इल्म के ऊपर है। अब चाहे तो इसको ले ले, चाहे तो वही आरज़ुओं में 82 देखिए आयत, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, वअमिलुस सालिहात, और नेक काम करते हैं, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। आपने आयत नंबर 62 में भी यह बात पढ़ी थी कि जो ईमान वाले यहूदी है, ईसाई हैं, अल्लाह और आखिरत के दिन को माने और नेक काम कर लें, उन पर कोई खौफ और डर। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जो ईमान ले आए इसके बरक्स नेक काम करेगा वो हमेशा की जन्नत में जाएगा, और इसी तरह जो बुरे काम करके अल्लाह के पास जा रहे हैं तो हमेशा की जहन्नम में जाएगा। यानी बस ये है मायार, ये बयान कर दिया गया कि बुराइयां अगर ज़्यादा होगी तो आप हमेशा की जहन्नम, और अगर भलाइयाँ ज़्यादा होगी तो हमेशा की जन्नत। ना जन्नत से निकलेंगे ना जहन्नम से।